اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا مفتی انوار نظامی صاحب، محترم جناب ابو طلحہ صاحب، اس آن لائن یوم القرآن کے جلسے کو سننے والے تمام معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میرے غیور نوجوانوں، مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے مرحوم قائد فخر ملت عبد الواحد اویسی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ان کے قیادت میں مجلس اتحاد المسلمین نے جلسہ یوم القرآن کا آغاز کیا، اور الحمدللہ پچھلے 65 سال سے زیادہ عرصے سے ان جلسہ یوم القرآن کا انعقاد کامیابی کے ساتھ سرزمین حیدرآباد پر اس کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں، وطن عزیز میں کورونا اور کووڈ کی وبا کی وجہ سے عوامی اجتماعات کو حکومت کی طرف سے اور کورٹ کے آرڈرز ہیں، اس لیے عوامی اجتماعات، عوامی جلسوں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے مجلس اتحاد المسلمین کے یوم القرآن کے جلسے آن لائن کے ذریعے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے وطن عزیز میں اللہ ہم تمام کو اس وبا سے، اس پلیگ سے اللہ ہم کو چھٹکارا دلائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بیمار ہیں، اللہ اپنی شان کے مطابق اللہ شفا دینے والے، اللہ ان کو شفا دے دے۔ جن حضرات نے، جن خاندانوں نے، جن بیٹوں نے، جن ماؤں نے، جن بیویوں نے اپنے شوہر کو، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائی، اپنی بہن کو کھویا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، بڑے ہی کٹھن حالات سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں، اور شاید ہی میں اپنے طور سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں، جو مختصر سی میری زندگی ہے، میں نے کبھی بھی اپنی اس مختصر سی زندگی میں ایسا کٹھن مرحلہ نہیں دیکھا۔ ایک ایسا لگتا ہے کہ ایک امتحان کا وقت ہے، اور بعض وقت ایسا محسوس ہوتا ہے لوگوں کی تکلیف، لوگوں کی موت کی خبریں سن کر، کہ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم بے بس ہو چکے ہیں۔ یقیناً ہم انسان ہیں، اللہ زمین و آسمان کا خالق ہے، اور اللہ کی مخلوق ہم ہیں، ہم یقیناً اللہ کے آگے بے بس ہیں۔ اور ایسے وقت میں ہمارا ایمان ہم سے پکار کر کہتا ہے کہ اپنے رشتے بندگی کو اللہ سے اور مضبوط کرو۔ اور ایسے وقت میں جہاں پر ہمارے لوگ، ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے رشتہ دار، پورے وطن کے لوگ طبی سہولتوں سے محروم ہیں، اسپتال میں آکسیجن کا بیڈ نہیں ملتا ہے، اگر مل بھی جاتا ہے تو وینٹیلیٹر کا بیڈ نہیں ملتا، اور اگر وینٹیلیٹر کا بیڈ مل بھی جاتا ہے خوش قسمتی سے، تو ان کو ریمڈیسور، ٹوسلیمیزاب، بیریٹنب
یہ دوائیں ان کو نہیں ملتی ہیں، اور اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کو قبرستان میں جگہ نہیں ملتی ہے، شمشان میں ان کی لاش کو جلانے کے لیے جگہ نہیں ملتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بڑا ہی برا حال ہمارے وطن عزیز کا ہو رہا ہے۔ میں یہ جو کچھ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ میری دل کی تڑپ، میری دل کی تکلیف میں اپنی زبان پر لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسے نظارے ہم دیکھتے ہیں، لوگوں کی تکالیف کو سنتے ہیں، اور کہیں پر بھی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا آ رہا ہوں، پہلی مرتبہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام تباہی اور بربادی اور موت، یہ آہیں، یہ جو ہماری بہنیں بیوہ ہو رہی ہیں، جو ہمارے بچے اپنے ماں باپ سے محروم ہو رہے ہیں، جو اسپتال میں آکسیجن کے لیے تڑپ رہے ہیں، اس کی پوری ذمہ داری مرکزی حکومت جناب نریندر مودی کی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ اور لوگ جو سچائی کو جانتے ہیں، جو حق کو پہچانتے ہیں، جو جھوٹ کو مسترد کرتے ہیں، وہ میری اس بات سے متفق ہوں گے کہ نریندر مودی کی حکومت ملک میں آج جو حالات ہیں اس کی ذمہ دار ہے، اور ان کی حکومت کہیں پر بھی کسی بھی مقام پر نظر نہیں آتی، نظر آتی ہے تو صرف وزیر اعظم کی ایک ویڈیو کانفرنسنگ کے کانفرنس لی جا رہی ہے آکسیجن کی سپلائی کے لیے۔ ان کی حکومت اگر کہیں نظر آتی وزیر اعظم کی تو ان کے ان منسٹروں کی میٹنگ میں کے ذریعے نظر آتی ہے، جہاں پر ایک منسٹر، 2 منسٹر، 3 منسٹر بیٹھ کر میٹنگ کرتے ہیں کہ کیسے میڈیا میں، خاص طور سے سوشل میڈیا میں، جو حکومت کی کمزوریوں کو، نریندر مودی حکومت کی ناکامیوں کو دکھا رہا ہے، اس نریٹو کو کیسا کنٹرول کیا جائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ بہت سے میڈیا کے لوگ بھارت کے غریبوں کی، بھارت کے سٹیزنز کی تکلیف کو دکھانے سے ڈر رہے ہیں، کترا رہے ہیں۔ نریندر مودی پر تنقید اگر آپ کر دیں گے تو یہ ہمارے ٹی وی کے جو بڑے بڑے مشہور اینکر ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم پر تنقید کرنا کسی بھی شخص کا ایک جمہوری حق ہے، اور جب یہ حکومت اپنی دستوری ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو سبکدوش کر چکی ہے، ایسے وقت میں تو اس حکومت سے سوال کرنا کہ آپ کہاں ہیں جب لوگ ملک کی دارالحکومت میں آکسیجن کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ وزیر اعظم آپ کہاں ہیں جب غریب ایک آٹو میں بٹھا کر ایک بہن اپنے شوہر کو ہسپتال کو لے کر جاتی ہے دلی میں، اس کو آکسیجن نہیں ملتا؟ کہاں ہیں آپ وزیر اعظم؟ آج ملک میں لوگوں کو ریمڈیسور نہیں ملتا ہے۔ آکسیجن کی سپلائی کرنا وزیر اعظم، یہ آپ کی سرکار کی، سینٹر کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے کیا کیا بتائیے؟ آج سپریم کورٹ کو، دلی ہائی کورٹ کو، مرکزی حکومت کو، نریندر مودی کی سرکار کو کہنا پڑ رہا ہے کہ کنٹیمپٹ ایشو کر دیں گے اگر آپ دلی میں جو آکسیجن کی ضرورت ہے اس کو مہیا نہیں کریں گے۔ سپریم کورٹ بھی یہ کہہ رہا ہے۔ آپ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ تکلیف اور کرب کے ماحول میں ہمارا ملک گزر رہا ہے۔ میں یہ بات شروعات میں اس لیے کہنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ بحیثیت ایک
عوامی نمائندے کے میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں عوام کی تکلیف کو اس جلسے کے ذریعے عوام تک اور پورے ملک تک پہنچاؤں. اور اگر شاید وزیر اعظم کی حکومت یہ میری بات کو سن رہی ہے تو شاید ان کے دل میں بھی میں جو تکلیف کو بیان کر رہا ہوں ان کے دل میں ہماری بات اتر جائے. عزیزان ملت، بزرگان ملت، میری عزت دار اور ماں اور بہنوں، چند حقیقت پر مبنی چیزیں میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں. اور سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ بھارت نے 16 سال کے بعد بلکہ 17 سال کے بعد فارن ایڈ لینا شروع کیا ہے. ہم 17 سال تک کبھی کسی بیرونی ملک سے ایڈ نہیں لیے، مدد نہیں لیے. آج 17 سال کے بعد ہمارا وطن عزیز فارن کنٹریز سے، بیرونی ممالک سے ایڈ لے رہا ہے، امداد لے رہا ہے. میں وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی بات جھوٹی ثابت ہوئی. آپ پارلیمنٹ میں اور آپ کے پارٹی کے لوگ اپنا سینہ پھاڑ پھاڑ کر بول رہے تھے کہ آتم نربھر بھارت، سیلف ریلائنٹ انڈیا. بتائیے کون سا آتم نربھر بھارت ہے؟ 17 فارن کنٹریز بھارت کو پہلی مرتبہ فارن ایڈ دے رہے ہیں، امداد دے رہے ہیں، اور آپ اس کو قبول کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے، ہم پوچھنا چاہتے ہیں بھارت کے وزیر اعظم سے کہ یہ بات سچ نہیں ہے بھارت کے وزیر اعظم کہ آپ نے آپ ہی کی حکومت کی طرف سے ایک انڈین سارس کووڈ-2 جینیٹکس کنسورٹیم یا جس کو کہتے ہیں INSACOG انسیاکوگ، ان لوگوں نے 3 مئی کو رائٹرز کو ایک بات کہی کہ ہم نے پرائم منسٹر کو، یہ حکومت کو، اس میں پورے سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے مارچ کے پہلے ہفتے میں ہی نریندر مودی حکومت کو یہ بتا دیا تھا کہ یہ کووڈ کا دوسرا ویو آ رہا ہے. جب آپ کو یہ ملک کے نامور سائنٹسٹ سارس کووڈ-2 جینیٹکس کنسورٹیم کے لوگ جب آپ کو بول چکے تھے آپ کی حکومت کو، تو آپ نے تیاری کیوں نہیں کی؟ جب جس کو آپ نے بنایا ہے، آپ کی حکومت نے بنایا، آپ کو کہہ رہے ہیں تو آپ اس پر سوتے رہے، اور اس کا خمیازہ بھارت کی جنتا کو بھگتنا پڑ رہا ہے. روز 3.5 لاکھ 4 لاکھ لوگ کووڈ سے متاثر ہو رہے ہیں. ہمارے وطن عزیز میں 3,500 4,000 افیشل لوگ مر رہے ہیں، بلکہ فگر تو اس سے 7 گنا زیادہ ہے. 3,500 لوگ ہمارے ملک میں نہیں مر رہے ہیں کووڈ سے، 10,000 کے اوپر سے زیادہ لوگ مر رہے ہیں. سرکاریں غلط کہہ رہی ہیں، مگر یہ سائنٹیفک ایڈوائزر نے یہ بات کہی تھی، آپ نے اس کا نوٹس نہیں لیا، اور خمیازہ تمام بھارت کی 137 کروڑ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے. تیسری بات جو میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں 1,224 آکسیجن ٹینکرز ہیں، جس کی کل کیپیسٹی 16,372 ٹنز ہیں. اور اگر وہ پورے چلیں گے اور ٹرن اراؤنڈ ٹائم 6 دن کا ہے تو ڈیلی سپلائی ہوگی 2,788 ٹنز، 2,788 ٹن. یہ تو دلی اور کرناٹکا کو بھی بس نہیں ہوگا، یہ تو دلی اور کرناٹکا کو بھی بس نہیں ہو رہا. تو پوچھئے، ہم جاننا چاہتے ہیں بی جے پی سے، وہ بی جے پی کے سپورٹر سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں جو تم مودی کو خدا مانتے ہو، پوچھو تمہارے خدا نے کیا کیا؟ اتنا بڑا وقفہ ملا تھا آپ کو، آپ نے آکسیجن کا پروڈکشن کیوں نہیں بڑھایا؟ آکسیجن کا پروڈکشن بڑھتا اگر بڑھا دیتے تو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا نا. اور پھر 6 مئی کو
ٹی وی پر دکھایا گیا کہ 11 ٹرین چل رہی ہیں آکسیجن ایکسپریس کے نام سے. یہ بھی اس کی حقیقت سن لیجیے آپ. 5 ٹرینیں چل رہی ہیں, آکسیجن لے کے جا رہی ہیں. کتنا اس میں 230 ٹن ہے. اور یہ ٹرینیں اس میں صرف 230 ٹن 5 ٹرین لے کے جا رہی ہیں. آپ کو معلوم گجرات میں 4 گھنٹے آکسیجن کی کتنی ضرورت ہے؟ 230 ٹن. گجرات میں 4 گھنٹے کی جو آکسیجن ضرورت ہے وہ 230 ٹن, اور آپ ٹرین دکھا رہے ہیں, جا رہی ہے ٹرین. کتنوں کو بیوقوف بنائیں گے آپ؟ اگر میں جو کچھ کہہ رہا ہوں جھوٹ ہے تو تردید کریے, بتائیے سچائی کیا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, پھر ویکسینیشن کی بات. ویکسینیشن پورے ملک میں, چاہے وہ کوویکسین ہو یا کووشیلڈ ہو, پورے ملک کی 137 کروڑ کی آبادی میں صرف 2% لوگوں کو ویکسینیشن ان کا ہوا ہے. صرف 2%, یعنی 3 کروڑ لوگوں کو. اور پورے سائنٹسٹ, پورے ڈاکٹر جو ماہرین ہیں, ایکسپرٹ ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں کم سے کم ہر مہینہ 20 کروڑ لوگوں کو ویکسین لگنا چاہیے. اور آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ بمشکل پوری کوشش کے بعد اگر یہ 50% تو جو ویکسینیشن ہے وہ 50% مودی سرکار نے پرائیویٹ سیکٹر کو دے دی. 50% پروڈکشن جو کووشیلڈ کا, کوویکسین کا ہے, مودی نے کہا کہ 50% پرائیویٹ سیکٹر کو دیتے. اب اسٹیٹ گورنمنٹ ان پرائیویٹ سیکٹر لوگوں سے مقابلہ کرے گا, ان سے خریدنا پڑے گا. یہ بتائیے کیسی حماقت ہے, کون سی انسانیت ہے کہ انسانوں کی جان کے لالے پڑے ہیں. روز آفیشیلی 3-3.5 ہزار لوگوں کی اموات ہو رہی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 50% پرائیویٹ سیکٹر کو. کہاں سے اسٹیٹ گورنمنٹ لے کر آئی تھی؟ اور پھر میں جنوری میں اس بات کو کہا ہوں کہ ہمارے ملک میں قانون ہے پیٹنٹ ایکٹ کا. اس پیٹنٹ ایکٹ کے تحت گورنمنٹ کمپلسری لائسنسنگ کا قانون استعمال کر سکتی ہے, اور اس قانون کے استعمال سے آپ دوسرے مینوفیکچروں کو دے سکتے ہیں کہ آپ بھی بناؤ. آخر کیا وجہ ہے کہ بھارت کے پردھان منتری جو دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ میں غریبی میں, کسم پرسی کے عالم میں پلا ہوں, بڑا ہوں, میں ریلوے اسٹیشن پر چائے بیچا ہوں, میں پردھان منتری سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ غریبی کو دیکھیں, اگر آپ چائے بیچے ہیں تو آپ پر یہ غریبوں جو مر رہا ہے ان کو جان نہیں بچائیں گے آپ؟ کمپلسری لائسنسنگ کیوں نہیں استعمال کرتے قانون کو؟ آپ دیجئے نا پیٹنٹ ایکٹ کو, دیجئے دوسرے کمپنیوں کو, مر صرف 2 ہی کمپنی کو. اچھا, اس میں میں آپ تمام کی توجہ چاہوں گا. ICMR گورنمنٹ آف انڈیا کا ہے, گورنمنٹ آف انڈیا کی اینٹی ہے. ICMR نے کوویکسین کو بنایا, کوویکسین جو ویکسین لگ رہا ہے اس کو ڈیولپ کیا اور لائسنس کیا اس کو بھارت بائیوٹیک کو. ارے بھائی, جب گورنمنٹ بنا کر لائسنس پرائیویٹ کو دے رہی ہے تو گورنمنٹ وہ لائسنس کسی اور کو کیوں نہیں دیتی؟ کیوں نہیں دیتی؟ اب آخر کیا ہے آپ کو, آپ کا کنیکشن کیا ہے مودی سرکار کا بھارت بائیوٹیک سے اور سیرم سے؟ بتائیے. آخر وہ آپ کے نور نظر کیوں بن چکے ہیں؟ کیا یہ مرنے والے نور نظر نہیں ہیں آپ کے؟ کیا الیکٹرل بانڈ کا کنیکشن ہے؟ جب ICMR نے اس کو ڈیولپ کیا اور گورنمنٹ کی اینٹی ICMR, تو آپ کوویکسین کو لائسنس دیے, دوسروں کو دیجئے نا. اچھا, دوسروں کو کس کو دے سکتے آپ بتائیے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گورنمنٹ آف انڈیا کے پبلک سیکٹر انڈر ٹیکنگز ہیں. مثال کے طور پر تمل ناڈو میں چنگلا پٹو میں ایک انٹیگریٹڈ ویکسین کمپلیکس کا افتتاح 2016 میں ہوا. وہاں پر آپ دیجئے, بننا شروع ہو جائیں گے. مگر جتنے بھی ہمارے پبلک سیکٹر کے فارمیسی کے انڈر ٹیکنگز خالی پڑے ہوئے ہیں.
یہ حکومت ان کو لائسنس نہیں دے رہی. کیوں نہیں دے رہی آپ؟ اور طرف تماشا یہ ہے کہ اس حکومت کی منافقت، ان کا دوغلاپن، ان کا دوہرا چہرہ دیکھیے. امریکہ کا پریزیڈنٹ جو بائیڈن جب کہتا ہے کہ ہم ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں ہندوستان، بھارت اور ساؤتھ افریقہ کی تائید کریں گے کہ پیٹنٹس کا جو ویو ہے اس کو جو لائسنسنگ ہے اس کو ویو کر دیں گے. ارے وہاں آپ تائید کر رہے ہیں، یہاں کوویکسین کو کیوں نہیں کرتے آپ؟ کووشیلڈ کو کیوں نہیں کرتے؟ دوسروں کو دیجئے نا. مگر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ سرکار یہ کرتی ہے، لائسنس دیتی ہے کم سے کم کوویکسین کا، تو جتنے گورنمنٹ آف انڈیا کے فارمیسی کے پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگز جو خالی پڑے ہیں وہ امیڈیٹلی فوراً اس ویکسین کو مینوفیکچر کرنا شروع کر دیں گے. آپ دیکھیے کہ ایک وقت آئے گا کہ بھارت کو بڑا، وزیر اعظم بولتے تھے کہ ہمارا ملک پوری دنیا کی فارمیسی ہے، دنیا کے میڈیکل شاپ ہے کہتے تھے. چراغ تلے اندھیرا ہے، چراغ تلے اندھیرا ہے. ہم بول رہے ہیں کہ دنیا کا فارمیسی کیپٹل ہے، دنیا کے میڈیکل شاپ بھارت ہے، مگر اس میڈیکل شاپ میں اس ملک کے رہنے والوں کو دوا نہیں مل رہی ہے اور ہم کو امپورٹ کرنا پڑے گا. ایک دن دیکھیں گے آپ. آتم نربھر بھارت، میک ان انڈیا صرف لفاظی یہ حکومت کرتی آ رہی ہے اور کچھ کام انہوں نے نہیں کیا. اور افسوس کے ساتھ مجھے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ کووڈ سے مقابلہ، ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کووڈ سے مقابلے کے لیے نریندر مودی سرکار میں منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، انہوں نے 3 لاکھ روپئے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز رشی کیش کو فیبرری میں دیے. کتنے دیے؟ 3 لاکھ روپئے دیے. کس لیے دیے؟ کہ آپ یہ تحقیق کر کے بتائیے کہ اگر گایتری منترا سننے سے کووڈ کے مریض پر کتنا مثبت اثر پڑتا ہے. یعنی وہ پیشنٹ جو آکسیجن آپ نہیں ہے، دوا نہیں ہے، وینٹیلیٹر نہیں ہے، بیڈ نہیں ہے، آپ 3 لاکھ روپے دے رہے ہیں کہ یہ منترا پڑھنے سے اس پر کتنا پازیٹیو مثبت افیکٹ پڑے گا. پردھان منتری آپ تو دستور پر حلف لیے ہے نا. آرٹیکل 51 کہتا ہے سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ. کہاں گیا سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ؟ میں بھی خدا کو ماننے والا ہوں، میں بھی ایک پریکٹسنگ مسلمان ہوں، الحمدللہ مجھے فخر ہے. مگر کیا میں irrational بات کروں گا؟ جب سائنس تحقیق کر کے کہہ رہا ہے تو مجھے ماننا پڑے گا نا. مگر آپ کی حکومت ماشاءاللہ. اچھا، اتر پردیش کے چیف منسٹر، بھارت کا سب سے بڑا سائنٹسٹ اگر کوئی ہے تو یوگی آدتیہ ناتھ ہے، سب سے بڑا سائنٹسٹ ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ کبھی نہ کبھی ان کو نوبل نہیں ملا تو کم سے کم ان نوبل پرائز تو ملے گا. کیا کہا یوگی آدتیہ ناتھ نے؟ کہا کہ اپنے آفیسروں سے کہا کہ تم لوگ کیا سائنٹسٹ کی بات کرو، یعنی ان کو اتنا گیان ہے. یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ آپ اس بات کو غور کریے کہ نائٹروجن کو آکسیجن میں تبدیل کر دیا جائے، نائٹروجن کو آکسیجن میں تبدیل کر دیا جائے. واہ! آپ بتائیے کہ بھارت کے سب سے بڑی ریاست کا چیف منسٹر ہے اور ماشاءاللہ علم اتنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں اس بات کو سوچا جائے کہ نائٹروجن کو آکسیجن میں تبدیل کر دیا جائے. واقعی میں جینیس ہے آپ. میں تو یوگی آدتیہ ناتھ سے کہوں گا کہ آسان طریقہ ہے، آپ ایک کام کر دیجئے، نائٹروجن کا نام آکسیجن رکھ دیجئے، کام ہو گیا آپ کا. یعنی مذاق بنا کے رکھے، مذاق بنا کر. پھر اتر پردیش میں بی بی سی کے، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کو حقیقت نہیں دکھایا جا رہا ہے. آپ بی بی سی کے ویڈیوز دیکھیے، جو بھارت کے وہ بہادر جرنلسٹ جو بی بی سی کے 6 منٹ کا ویڈیو دکھا رہے ہیں اتر پردیش کا. آج کا ویڈیو دیکھیے آپ. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مر جائیں گے یو پی میں، روتے ہوئے کہہ رہے ہیں. اور اتر پردیش کے چیف منسٹر کیا کر رہے ہیں کہ ہم گائے کو بچانے کے لیے ہیلپ ڈیسک بنائے، ہیلپ ڈیسک، اور اس میں گایوں کے لیے تھرمل سکینر ہوگا، آکسی میٹر بھی ہوگا. ارے جو آکسیجن تم مہیا نہیں کر رہے انسانوں کو، ان کے پاس آکسی میٹر نہیں ہے،
اور اگر کوئی اسپتال اپنے اتر پردیش میں لکھ کے لگاتا ہے بورڈ کے اوپر کہ یہاں پر آکسیجن نہیں ہے مت آئیے، تو اس پہ کیس بک کر دیتے ہیں آپ. مگر گایوں کے لیے تھرمل سکینر اور آکسی میٹر، تو معلوم ہوا کہ اتر پردیش کی سرکار انسانوں کی جان کی اہمیت ان کے پاس نہیں ہے، گائے کو انسان سے بڑا سمجھتے ہیں. یہ حقیقت ہے اور یہ بی جے پی کے ان کے یہ کارنامے ہیں. اور اس کووڈ کے تعلق سے میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میں نے پچھلے سال اپریل میں ایک انگریزی اخبار حیدرآباد کا تلنگانہ ٹوڈے میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرا مضمون شائع کیا تھا. میں نے اس مضمون میں یہ لکھا، اس بات کو لکھا اور تجویز پیش کی، سجیشن دیا کہ مودی سرکار، اکثر لوگ کہتے کہ آپ خالی تنقید کرتے، یقیناً تنقید کرنا میرا بنیادی حق ہے، اور تنقید صرف محض تنقید کے لیے نہیں کر رہا ہوں، حکومت کی غلطیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں. اب تجویز یہ ہے کہ بھارت کے آئین میں آرٹیکل 263 آف دا کانسٹیٹیوشن کے تحت ایک انٹر اسٹیٹ کونسل بنائی جا سکتی ہے. میں وزیر اعظم سے اس بات کا مطالبہ کر رہا ہوں کہ ایک انٹر اسٹیٹ کونسل کو فوراً بنایا جائے، جو اس بات کا تحقیقات کریں، انکوائری کریں اور وہ ریکمنڈیشن آپ کو دیں، آپ کو، کہ تاکہ ایک بیٹر کوآرڈینیشن ہو، تال میل برابر ہو. اور انٹر اسٹیٹ کونسل ہی ایک بہترین انسٹیٹیوشنل میکینزم ہوگا. پردھان منتری، وزیر اعظم خود چیئرمین ہے، آپ بنیے اس کا، بنائیے اس کو. صرف فون کال کر کے ایک چیف منسٹر سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. کرناٹکا بول رہا ہے 1000 میٹرک ٹن دو، آپ اس کے خلاف سپریم کورٹ چلے آتے. کرناٹکا کی ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کرناٹکا کو 1000 میٹرک ٹن دو، اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جاتی ہے. ارے کیسی سرکار ہے یہ؟ آکسیجن کے لیے آپ بول رہے ہم 1000 نہیں دیں گے. ارے رائٹ ٹو لائف، انسان کی جان ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے وزیر اعظم، آپ وہاں نہیں جاتے. تلنگانہ میں ہمارے چیف منسٹر تلنگانہ کے کہا کہ تلنگانہ کو 500 میٹرک ٹن آکسیجن کی ضرورت ہے. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے کہ فوراً 500 میٹرک ٹن تلنگانہ ریاست کو مہیا کیا جائے. حیدرآباد میں آکسیجن کی کمی نہ ہو، ایلن بری ہو یا جو بھی کمپنی ہو لیکوڈ آکسیجن لا کر دیں. اور پھر چیف منسٹر تلنگانہ نے یہ بھی مطالبہ کیا مرکزی حکومت سے کہ آپ 4900 ریمیڈیز پر دے رہے، 25000 کا انہوں نے مطالبہ کیا، اس کو قبول کرنا چاہیے. میں تلنگانہ کے چیف منسٹر کا اس اعلان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ایک ہفتے کے اندر 5000 اور آکسیجن کے بیڈ شروع کیے جائیں گے. اور چیف منسٹر نے ایک اچھا فیصلہ یہ بھی لیا کہ ان کی حکومت نے TRS اور تلنگانہ کی حکومت نے یہ فیصلہ لیا کہ وہ چائنا سے 12 کرائیوجینک ٹینکس امپورٹ کریں گے. یہ بہت ضروری ہے، یہ کام فوراً ہونا چاہیے. میں حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ حرکت میں آئیے. وزیر اعظم سے ہم اس بات کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ دلی میں بھارت کا کیپٹل، بھارت کی راجدھانی، بھارت کی دارالحکومت، وہاں پر بیماروں کو آکسیجن نہیں مل رہا ہے، اور آپ کی حکومت آپ کے وزیر اعظم کے گھر کو بنانے کے لیے پورا سینٹرل وسٹا کا پروجیکٹ 30,000 کروڑ کا آپ کر رہے ہیں. وزیر اعظم آپ کا گھر نہیں بنے گا اگر 1 سال تک تو کوئی آسمان گرنے والا نہیں ہے. اگر سینٹرل وسٹا کا پروجیکٹ رک جائے گا اور وہ 30,000 کروڑ روپیے اگر آپ اس کووڈ سے، اس ہمارے اس دشمن سے جو ہمارے بھارت کے لوگوں کی جان لے رہا ہے، اگر یہ 30,000 کروڑ روپیے آپ اپنے گھر کو نہیں بنا کر سینٹرل وسٹا کو روک دیں گے تو یقین جانیے لاکھوں کروڑوں گھر بربادی سے بچ جائیں گے. آپ اپنے ایک گھر کو بنانے کے لیے بھارت کے کروڑوں لوگوں کے گھر کو برباد نہیں کر سکتے.
یہ آپ کا پیسہ نہیں ہے، آپ کی سرکار کا پیسہ نہیں ہے، بھارت کی جنتا کا پیسہ ہے۔ آپ اس کام کو سسپینڈ کریے، بعد میں بنائیے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ اس کو روکنے سے آپ کی عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، بلکہ وہ جو عوام، وہ سٹیٹس جن کے پاس پیسہ نہیں ہے آج، ان کو دیجئے، آپ استعمال کریے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت کے وزیر اعظم ہوش کے ناخن لیں گے اور اپنی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داریوں کو وہ بخوبی نبھائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ نے مفتی انور نظامی صاحب سے الحمدللہ یوم القرآن کے جلسے میں قرآن اور شریعت کے بارے میں آپ نے ایک مدلل اور ایک بہترین خطاب کو سنا۔ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، میں ایک عوام کا نمائندہ ہوں، مگر جو کچھ میں نے علماؤں کے پیروں کے پاس بیٹھ کر ان کی صحبت میں سنا اور سمجھا، اور علماؤں کی لکھی ہوئی بصیرت افروز مدلل کتابوں کو، تھوڑا بہت کتابوں کو پڑھنے کا مجھے موقع ملا، اس سے میں نے پڑھا اور ان کی زبانوں سے یہ سنا اور سیکھا کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ماہ مبارک کا آخری جمعہ ہو سکتا ہے کہ جمعۃ الوداع ہو، اور ہو سکتا یہ ہے کہ آئندہ جمعہ عید نہ ہو، بلکہ ہفتے کو عید بھی ہو سکتی ہے۔ عید کے سلسلے میں میں ریاست تلنگانہ کی عوام کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اس ریاست تلنگانہ میں رات میں 9 بجے سے کرفیو ہے، اور میری کل تلنگانہ حکومت کے وزیر داخلہ جناب محمود علی صاحب سے بات چیت ہوئی فون پر، اور انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ عید کی نماز حکومت عیدگاہ میں ادا کرنے کی اجازت اس لیے نہیں دے سکتی کیونکہ کورٹس کا فیصلہ ہے، کورٹ کی ہدایتیں ہیں کہ ایک عوامی اجتماعات پر پابندی ہے، عوامی اجتماعات پر پابندی ہے، اس لیے تلنگانہ حکومت ان قریب میں فیصلہ لے گی کہ عیدگاہ میں جا کر وہ عوام اپنی عید کی نماز ادا نہ کریں، بلکہ اپنے محلوں کی مساجد میں ادا کریں۔ میں تو آپ سے گزارش یہ بھی کروں گا کہ علماؤں سے، ہمارے مفتی صاحب انوار نظامی صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے، جتنے بھی معزز علماء اکرام ہیں وہ اس بات کا فیصلہ لیں کہ کیا ہم تلنگانہ میں عید کی نماز 1 یا 2 جماعت بنا سکتے، اجازت ہے اس کی؟ اگر اس کی اجازت ہے کہ ایک مسجد میں عید کی نماز کی 2 یا 3 جماعتیں ہو سکیں، تاکہ ایک فجر کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے عید الفطر کا، تو آپ اسی اپنے محلے کی مسجد میں 2-3 جماعت بنا لیجئے، سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھ کر آپ اپنے اپنے محلے جات میں اپنی عید کی نماز کو ادا کریے۔ اور یہ حکومت میری نظر میں یہ فیصلہ صحیح ہے، کیونکہ اگر لاکھوں کی تعداد میں اگر ہم عید کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ پر جمع ہوں گے تو یقیناً کووڈ پھیلنے کا پورا اس میں کووڈ پھیل سکتا ہے، خطرہ نہیں ہے بلکہ یقیناً پھیلے گا۔ تو اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ حکومت کی طرف سے جب یہ فیصلے کا اعلان ہوگا تو علماء اکرام سے میری گزارش ہے کہ وہ اس بات کا فیصلہ کریں کہ کیا مساجد میں محلوں کی عید کی نماز 2 یا 3 جماعتیں اگر ہو سکتی ہیں تو علماء اس کا فیصلہ لیں۔ مگر عوام سے میری یہ اپیل ہے کہ عید کی نمازیں میں مسجد کو جائیں، سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیں، اپنے چہرے پر ماسک لگائیے، خدا کے لیے ماسک لگائیے، اور یہ گلے ملنے کا کام مت کریے۔ گلے ملیں گے پیارے تو کووڈ گلے مل لیں گا آپ سے آ کے، تو کووڈ سے گلے ملنا نہیں ہے، کووڈ کو دور رکھنا ہے، کورونا کو دور رکھنا ہے۔ اگر آپ بغل گیر ہوں گے تو نہیں معلوم کہ
غیر ضروری آپ میں اگر وائرس ہوگا تو ایک صحت مند کو لگ جائے گا، ایک صحت مند کو لگ جائے گا. اسی لیے دور سے زبان سے ماسک پہن کر عید کی مبارکباد دیجیے. اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ گھر کو جا کے ملنا، نہیں اماں کو ملنا ہے. یاد رکھو اماں کو جا کے لپٹیں گے، خدا نخواستہ اماں کو انفیکشن ہو گیا تو ضعیف لوگ اس وائرس کی شدت کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. اور زیادہ تر ضعیف ہمارے ماں باپ میں، ہمارے بزرگوں میں عمر کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ بیماری ہوتی ہے. ڈائبٹک ہوتا ہے، ہارٹ کی بیماری ہوتی ہے، کڈنی کا ہوتا ہے. دور سے اماں کو اگر ہو سکے تو فون کر کے، سیل فون ہے، اسمارٹ فون ہے، ویڈیو کال کرو اماں کو، والد کو. اگر ساتھ رہتے تو بھی ضروری نہیں ہے کہ جا کے اماں کو لپٹے. میرے بھائی، یہ احتیاط کرنے کا وقت ہے، بہت احتیاط کرنے کا وقت ہے. سوشل ڈسٹینسنگ کو رکھیے اور ماسک لگائیے. میں ایسے ایسے واقعات کو حیدرآباد میں سن رہا ہوں، پورے ملک میں سن رہا ہوں. میرے ہی جاننے والوں میں ایک خاندان میں ایک والد کی موت ہو گئی، دوسرے دن ان کے بیٹے کی موت ہو گئی. والد کی موت ہو گئی، دوسرے دن بیٹے کی موت ہو گئی. اور اب تک 3 دن سے ان کی بیوی کو یہ نہیں بتلایا گیا کہ ان کے شوہر کی موت ہو گئی، ان کا بیٹا، ایک ہی بیٹا تھا، اس کی موت ہو گئی. خدا کے لیے سمجھیے میری بات کو، احتیاط کریے. ہمارے قریبی دوست ہیں، بلکہ میرے محسن ہیں، جو یہ مجلس کے جو اسکول کی جو اسکیم ہے اس کے انہوں نے بڑا مرحوم قائد کے ساتھ ہم کو تجویز دی. ان کی وائف کا انتقال ہوگا، بیگم کا انتقال ہوگا. ایسے کئی چیز واقعات آ رہے ہیں. تو ہم کو ہمت سے، حوصلے سے کام کرنا ہے، پورا کوشن لینا ہے، احتیاطی تدبیر استعمال کرنا ہے. اور میں ذمہ داری کے ساتھ ایک اور بات عرض کر رہا ہوں. میں مفتی انوار نظامی صاحب سے میری بات ہوئی. میں نے ان سے پوچھا کہ عید کے تعلق سے کیا ہم عید کو ضرور منائیں، مگر کیا ہم اس کو روایتی طور پر جیسا عید مناتے ویسا منائیں یا خاموشی سے منا لیں؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو عید منانا ضروری ہے. انعام کا دن ہے، وہ مزدور کو مزدوری ملنے کا دن ہے. مگر اسی شان و شوکت سے اگر آپ منائیں گے تو احتیاط کریے. کیونکہ یاد رکھیے کہ ہر چوتھے پانچویں گھر میں کوئی بیمار ہے، ہر چوتھے پانچویں گھر میں کسی کا انتقال ہو چکا ہے، آپ کے پڑوس میں کسی کی موت ہو چکی ہے. یقیناً عید منائیے، مگر ان تمام چیزوں کا خیال رکھیے، کیونکہ ہم اپنے شہر میں، اپنی آبادی میں رہتے ہیں. اور ہم کو کثرت سے اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اس وبا سے چھٹکارا دلا دے. اور ہم کو احتیاطی تدابیر کو بھی اختیار کرنا ہے. اگر آپ کوئی احتیاطی تدابیر استعمال نہیں کریں، اللہ رو کر دیں گا. میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جو اپنے اونٹ کو چھوڑ کے آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے اونٹ کو باندھا کیوں نہیں؟ تو اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو. تو ہم کو پوری احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا ہے اور دعا کرنا ہے، کثرت سے دعا کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں پر توکل کرنا ہے. ہم تمام کو کوشش کرنا ہے. الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے، میں نے پہلے کہا کہ مجلس ریلیف چیریٹیبل ایجوکیشن کی طرف سے اب تک 300-350 سلنڈر عوام کو مجلس کے اراکین ہیلپ لائن کے ذریعے، جو ہمارا ایکسس فاؤنڈیشن سے ہم نے ان کا ہیلپ لائن اور ان کی ٹیکنیکل ہیلپ لی ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. 350 سلنڈر الحمدللہ عوام کے تک پہنچائے جا رہے ہیں. مجلس کے اراکین پہنچا رہے ہیں. ڈاکٹرز کے ہیلپ لائن پر بات کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہ ہے کہ میں نے
اور آکسیجن کانسنٹریٹر ہوتا ہے، آپ پلگ میں لگا دیے، اس کو پلگ لگا دیے، الیکٹریسٹی سے آکسیجن آتی ہے، وہ ایک 75 کے قریب ہم نے آرڈر کیے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی امید کرتے ہیں کیونکہ ذرا مشکل ہو رہا ہے، ہمارے ملک کے وزیر اعظم کسٹم ان کی حکومت کلیئر ہی نہیں کر رہی ہے، یعنی ایسے وقت میں بھی 12% جی ایس ٹی لے رہے ہیں نریندر موڈی آکسیجن کانسنٹریٹر کے اوپر۔ ارے کیا ہے یہ، کتنے پیسے کمائیں گے، جان بچائیے، نکالیے امپورٹ ڈیوٹی نکالے، ارے یہ جی ایس ٹی بھی نکالو آپ، ریمیڈیسویر پر، یہ توسلیمیماب پہ، یہ آکسیجن کانسنٹریٹر پر نکالیے آپ۔ اور باہر کے ممالک سے فارن ایڈ آ رہا ہے 300 ٹن، ارے کون سی ریاستی حکومت کو کیا ملا بتائیے نا، یہ چھپا چھپا کر کیوں دے رہے آپ، کیوں ڈر رہے آپ بتانے کے لیے کہ ہم نے اس ہاسپٹل کو یہ دیا، اتنے آکسیجن کانسنٹریٹر دیے، اتنا ریمیڈیسور دیا، اتنا کچھ نہیں، معلوم ہی نہیں ملک کو۔ بہرحال میری عوام سے اپیل ہے کہ آپ، ہمارے خاص طور سے ہمارے مسلمان بھائیوں سے بھی اپیل ہے کہ پوری احتیاطی تدابیر کو عید کے دن استعمال کریے، خدا کے لیے گلے مت ملیے، اور جہاں پر لاک ڈاؤن نہیں ہے اور جہاں پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو عیدگاہ جانے کے بجائے متعلقہ اپنے محلے کی مسجد میں، اگر علماء کرام اس بات کی اجازت دیتے تو 1 اور 2 جماعت بنا کر پورے سوشل ڈسٹینسنگ کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے چہرے پر ماسک پہن کر اپنی عید کی نماز کو ادا کریے، یقیناً خوشیاں منائیے، مگر دل کے ایک کونے میں ہمارے ملک میں جو اس وبا سے لوگ جو پریشان ہیں، انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی تکلیف کو بھی محسوس کریں، ان کی تکلیف کو بھی محسوس کریں۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسلام میں زکوٰۃ ایک تیسرا رکن ہے، دین اسلام میں زکوٰۃ تیسرا رکن ہے، اور قرآن کریم میں 32 مرتبہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہو۔ قرآن حکیم میں نزول قرآن کا مہینہ ہے، 2 ہجری میں زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم آیا، 32 مرتبہ قرآن کریم میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب میں، اپنے کلام میں کر رہے ہیں، اور 15 مقامات پر زکوٰۃ کو عمومی صدقے کے معنی میں ہے، 15 مقامات پر۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام کی تحریروں سے، ان کی زبان مبارک سے میں نے سنا کہ زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت اتنی غالب آ جائے کہ وہ دنیاوی دولت کو اللہ کے لیے دے سکے، یہ اس کا اصل مقصد ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت غالب آ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو توفیق دے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت غالب آ جائے، آمین، تاکہ ہم یہ زکوٰۃ دے سکیں۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مناج العابدین یا مقاصد القلوب میں لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ایمان کو پیدا کیا تو ایمان نے اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے قوت دے۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کو پیدا کیا تو تو ایمان نے کہا یا اللہ مجھے طاقت دے، تو اللہ نے اس کو اچھے اخلاق اور سخاوت دیا، طاقت دی ایمان کو، اچھے اخلاق اور سخاوت۔ اور جب اللہ نے کفر کو پیدا کیا تو کفر نے کہا یا اللہ مجھے بھی طاقت دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بخیل بنایا، بد اخلاق بنایا۔ تو جس کے اخلاق اچھے ہیں، جو بخیل نہیں ہے، وہ زکوٰۃ دے گا۔ یہ علماء کرام نے تحریر میں اپنے لکھا اور میں نے ان کی زبان مبارک سے سنا۔ وہیں پر قرآن کریم میں ہم کو یہ بتایا گیا کہ زکوٰۃ صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں کی گئی، جو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان پر فرض ہے، جو زکوٰۃ نہیں دے سکتے الگ بات۔ یہ صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ سابقہ نبیوں اور رسولوں کی امت پر بھی، ان کو بھی حکم دیا گیا تھا۔ قرآن کریم میں
علماء کرام نے ہم کو بتایا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 میں اللہ سبحانہ و تعالی، جس کا علماء کرام نے اس آیات کا ترجمہ کیا، جس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نیکی وحی کی ان کی طرف کہ نیکی کرو، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اور اس آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کر یہ علماء کرام نے تحریر کیا۔ دوسرا قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی انفاق فی سبیل اللہ کے فائدے بتا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی انفاق فی سبیل اللہ کے فائدے بتا رہے ہیں، اور یہ اللہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچہ کرتے ان کے مال میں اور اضافہ ہوگا، ان کے مال میں اور اضافہ۔ اگر کوئی بات نہیں، لائٹ بند ہوئی ہے، چلتا رہے گا، آگے لائٹ، ماشاءاللہ۔ اور تیسرا جگہ پر علماء کرام نے تحریر کیا اس کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2، سورہ روم میں آیت نمبر 39 میں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی، علماء کرام اس کا ترجمہ یہ کہیں کہ سورہ روم میں کہ جو تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو جس سے اللہ کی رضا چاہتے ہو، ایسے لوگ اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کے مال میں اضافہ ہوگا۔ سورہ روم میں، سورہ بقرہ میں اللہ خوشخبری دے رہا ہے دولت مندوں کو، تو بخیل مت بنو، بخیل مت بنو، نکالو یہ دولت اللہ کی دی ہوئی ہے، تم نے کمائے، اپنے اللہ تم کو دیا ہے، اس کو نکالو، غریبوں کو دو۔ تم دو گے تو تمہاری دولت کی حفاظت ہوگی، تمہاری دولت بڑھے گی اور اللہ کی رضا ملے گی۔ ہم لوگ زندگیاں گزار دیتے ہیں اللہ کی رضا پانے کے لیے، قرآن میں اللہ بول رہا ہے زکوٰۃ نکالو۔ اور آیت نمبر سورہ توبہ آیت نمبر 34 میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے کہ جو لوگ اپنا سونا اور چاندی کو محفوظ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچہ نہیں کرتے، ان کو آپ خبر دے دیجئے ایک بڑے عذاب کی، ان کو خبر دے دیجئے ایک بڑے عذاب کی۔ اللہ بول رہا ہے جو سونے اور چاندی کو بچا کے رکھیں گے، کیا کرو گے تم؟ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، نکالو۔ کتنا نکال رہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں اور میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس شخص نے مجھے کہا کہ اسد صاحب، میں پچھلے 5 سال سے رمضان جب شروع رمضان کی پہلی چاند رات کو زکوٰۃ نکال دیتا ہوں، اس کے بعد میرے پاس دولت آتی رہتی ہے۔ یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ آج ایسے وقت میں ان تمام مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ جن کو اللہ نے صاحب استطاعت بنایا، جن کو اللہ نے دولت دی، یہ وقت ہے زکوٰۃ دینے کا۔ جب لوگ بیماری سے پریشان ہیں، کاروبار نہیں ہے غریبوں کے پاس، کھانا نہیں ہے غریبوں کے پاس، اور یاد رکھو جو لوگ پیٹ بھر کے افطار کر رہے ہیں، یاد رکھو آج اللہ ہمارے دسترخوانوں پر ہم افطار کر رہے ہیں 1 نہیں 10 ڈشوں سے۔ کبھی یہ غریب پینے کا پانی بھی صرف پی کر اپنا روزہ توڑتا ہے۔ ان غریبوں کے بارے میں سوچو جن کو ایک کھجور بھی میسر نہیں ہے، صرف پینے کا پانی پی کر اپنا روزہ توڑتے ہیں۔ ان غریبوں کو لاکھوں سلام جو اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور ہم کو اللہ نے اتنا دیا، ہم کچھ نہیں کر رہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ دسترخوانوں پر 1 نہیں کئی لوازمات ہیں، شکر ادا کریے، الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے، مگر وہ غریب کا بھی حق بنتا ہے۔ آپ کے محلے کے مسجد کے امام صاحب کو دیکھیے، موزم صاحب کو دیکھیے، بیچارہ محلے کی کچھ آ گئی کھا گیا، ورنہ بعض وقت تو سحری بھی نہیں ملتی ان کی۔ اور کیوں نہیں بیچارے سحری؟ ارے کرفیو ہے نا میرے دوست، کرفیو ضرور ہے، مگر کسی غریب کو کھانا اگر آپ نہیں پہنچا سک رہے، اس بات پر میں اس بات کو مانتا نہیں۔ تو زکوٰۃ اپنی نکالیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو علماء کرام نے لکھا، علماء کرام نے بتایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی اور زکوٰۃ نہیں نکالا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ جس نے نماز پڑھی اور زکوٰۃ نہیں نکالا، تمہاری نماز نہیں قبول کی جائے گی۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. اگر کوئی یہ حماقت کر رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، یاد رکھو اللہ تو دیکھ رہا ہے. اس میں چوری مت کرو، اس میں بخیل مت بنو، آپ نکالیے. اور ساتھ ہی ساتھ وہیں پر حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ اللہ کے غصے کو کیا چیز ٹھنڈا کر سکتی ہے؟ صدقہ. اور بیماروں کو شفا کیسے مل سکتی ہے؟ اگر کوئی بیمار ہے صدقہ کرو. میں جانتا ہوں ایک شخص کو، جب ان کے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، میں جو کہہ رہا ہوں اس کی گارنٹی سچی بات ہے. وہ شخص رات کے وقت میں ڈاکٹر کو فون کیے، ایمبولینس آ رہی ہے، باپ کی طبیعت ان کی اوپر نیچے ہو رہی تھی. اس کو سمجھ میں نہیں آیا اس بیٹے کو. جب اپنے گھر میں دیکھا کہ ایک بلی دوڑ رہی ہے تو کچھ نہیں سمجھا، تو فوراً گھر سے دودھ نکالا اور لا کر ایک کٹوری میں اس بلی کے سامنے رکھا. وہ بلی جب دودھ ختم کی، وہ شخص اوپر گیا تو ان کے والد کی طبیعت میں بہتری آ گئی تھی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماروں کی شفا صدقہ سے ہوتی ہے. اگر آپ کے کوئی بیمار ہیں کووڈ سے، صدقہ کرو. جس کے پاس دولت ہے آپ کرو، کچھ کمی ہونے والی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ اپنی شان کریمی اور شان رحیمی کے تحت ان کو شفا دے دے. وہیں پر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، ان کے ساتھ ایک بچی تھی. اس بچی کے ہاتھ میں سونے کا کنگن تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اس سونے کے کنگن کی زکات دی؟ تو اس خاتون نے کہا نہیں دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی حساب کتاب کے دن تم کو جہنم کا کنگن پہنا دے؟ میرے عزیز دوستوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، جس کو اللہ نے زیور دیا، سونا چاندی دیا، زکات نکالیے. جہنم کے کنگن خدا نہ خواستہ کہیں ہمارے گلوں میں، ہمارے ہاتھ میں، ہماری اولاد کے نہ پڑ جائے، اس لیے زکات نکالیے. وہیں پر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1403، حدیث نمبر 1403، جس میں جو لوگ دنیا میں زکات نہیں نکال رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن وہ مال ان کے لیے ایک زہریلا سانپ بن جائے گا، اور اس شخص کے آنکھوں میں 2 نشان لگائے جائیں گے، اور وہ مال ایک زہریلا سانپ اس انسان کے گلے میں رہے گا اور اس کے جبڑوں کو جکڑ کر کہے گا کہ دیکھ یہ تیرا خزانہ ہے جو تو حقداروں کو نہیں دیا تھا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ماہ مبارک میں جو دولت مند مسلمان ہیں، جن کو زکوٰۃ دینا فرض ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کووڈ کے ماحول میں آپ کو اپنی زکوٰۃ بھی نکالنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور آپ کو صدقہ بھی کرنا ہے. اسی لیے کہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اگر کوئی مسلمان ایک شخص کو جس کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہے اس کو کپڑے پہنائے گا، تو اللہ سبحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی پہنانے والے کو جنت کا ریشم لباس پہنائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے ہیں کہ جب تک وہ شخص جس کو آپ نے کپڑا پہنایا وہ اس جسم کا کپڑا اس کے جسم پر رہے گا، دینے والا اللہ کی حفظ و امان میں رہے گا. یہ علماء کرام نے لکھا کہ دینے والا، حدیث شریف ہے کہ دینے والا اللہ کے حفظ و امان میں رہے گا. جو شخص کسی کو کھانا کھلائے گا، جو بھوکا ہے صدقہ کرے گا، اللہ اس کو جنت کا میوہ کھلائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جنت کا میوہ کھلائے گا. اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو صدقہ کرنا چاہیے. علماء مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، ہر مسلمان کو صدقہ کرنا چاہیے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیسے؟ بولے کام کرو، پیسے کماؤ اور دو، عمل کر کے دو، کما کے دو. بولے اگر وہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم کس کے عملی کام میں مدد کرو. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو جو ہمارے والنٹیئرز ہیں، جو ہمارا NGOs ہیں، عملی کام کرتے، وہ بھی صدقہ ہے. پھر صحابی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی نہیں کر سکتے تو کیا کرنا؟
تو بولے مسکرا کر مسکراؤ کسی غریب کو دیکھ کر، وہ صدقہ ہے، مسکراؤ وہ بھی صدقہ ہے، کسی کو برائی سے روکنا صدقہ ہے، کسی کی مدد کرنا صدقہ ہے، کسی کے راستے سے پتھر کو ہٹانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ ہے۔ یہ دین اسلام کا پیغام ہے۔ اور ایسے وقت میں یاد رکھو، غیر مسلم مجھے اور آپ کو دیکھ کر اسلام کی رائے بنائے گا، وہ قرآن کو نہیں پڑھے گا، وہ بولے گا کہ اسد الدین اویسی کیسا ہے، یہ فلاں شخص کیسا ہے۔ تو ہم کو وہ اعلیٰ کردار کہ ہم کو مظاہرے کرنا پڑے گا۔ اور علماء کرام نے لکھا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا واقعہ لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین نے پورے مدینے میں قحط ہے، حضرت عثمان غنی کا تجارت کا قافلہ آتا ہے، پورا تجارت کا مال اس میں، اور پورے تاجر جمع ہو کر حضرت عثمان غنی ذو النورین سے پوچھتے ہیں کہ آپ بولی لگاؤ، آپ کے اس مال کی قیمت 10 دینار۔ ذو النورین کہتے نہیں، اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ۔ تو بڑھاتے بڑھاتے اس مال کی قیمت جو 10 دینار تھی وہ 100 دینار تک چلے گئی۔ پورے مدینے کی دولت حضرت عثمان غنی کے پاس آ سکتی تھی اگر وہ تجارت کا مال بیچ دیتے، مگر حضرت عثمان غنی پر لاکھوں سلام ذو النورین۔ آپ نے کہا کہ مجھے اللہ اس سے بڑھ کے دے گا، میں یہ پورا کا پورا مال مدینے میں صدقہ کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین نے پورا مال صدقہ کر دیا۔ صبح قیامت تک یہ بتا دیا کہ یہ ہوتا ہے صدقہ کرنا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے ہم سب کو دولت دی، جن کے پاس دولت ہے۔ یہ وقت ہے ہم کو اپنے دل کو بڑا کرنے کا، یہ وقت ہے بتانے کا، غریبوں کو مدد کرنے کا۔ یہ وقت ہے کہ کوئی ہمارا پڑوسی چاہے کسی مذہب کا بھوکا نہ سوئے۔ یہ وقت ہے اگر کوئی بیمار ہے تو دوا کی مدد کرنی چاہیے، اور الحمدللہ سب کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں الحمدللہ۔ جو بعض کا نام ہو رہا ہے، بعض کا نام نہیں ہو رہا ہے، اللہ تو دیکھنے والا سب کو ہے، اللہ تو سب چیز کو جاننے والا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ رمضان کا آخری دہا جہنم سے نجات کا دہا ہے۔ ہم رمضان کے تیسرے دہے میں پہنچ چکے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ نے ہم تمام پر بہت بڑا احسان اور کرم کیا کہ اللہ نے پہلے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اللہ نے ہم کو اس کی وحدت کا اقرار کرنے والا بنایا، اللہ نے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا، اللہ نے قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق ہم کو اپنے علماؤں کے ذریعے ہم تک پہنچائی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو یہ بتایا کہ اس ماہ مبارک میں نزول قرآن کا مہینہ ہے، شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ روزے دار کی جزا اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں دوں گا۔ اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک روزے دار کی جزا اللہ خود دینے والا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر تنبیہ الغافلین میں، بلکہ تنبیہ الغافلین میں اور مسند امام احمد بن حنبل میں بھی حدیث شریف لکھی گئی کہ 4 ایسے اعمال ہیں جن کو آپ نیکیاں کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ صحیح راستے پر صراط مستقیم پر نہیں چلتے تو آپ کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی۔ ایک وہ مجاہد جو جہاد میں شرکت کیا اور غازی بن کر لوٹا، اور اس کے بعد اس نے نیک کام نہیں کیے تو اس کا جہاد ختم ہو جاتا ہے، اس کی نیکیاں۔ اور پھر وہ دوسرا کہ جو حج کرتا ہے اور ایک فرض حج کرنے کے بعد مزید ثواب کے لیے اپنے آپ کو نیک عمل میں مصروف نہیں رکھ سکا، اس کا وہ حج عدم قبولیت کی علامت بن سکتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو بیمار ہے اور بیمار کے بعد شفا ہو گئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو صحت دے دی، تو پھر آپ بھول گئے اور پھر گناہوں پہ آ گئے، تو پھر آپ پریشانی میں آ گئے۔ روزے دار ہے، روزہ آپ پر الحمدللہ پورے رمضان کے مہینے رہتے ہیں، اور پھر سال کے 11 مہینے وہی پرانی روش پہ آ گئے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ میرے عزیز دوستو، روزہ ایک ڈھال ہے، روزہ نفس پہ کنٹرول کرنے کا ایک ڈھال ہے،
کہ شیطان جب وار کرتا تو روزہ آپ کے سامنے ہے کہ سال کے 11 مہینے. اسی لیے شیخ مجدد الفتحانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا کہ اگر کسی کو یہ جاننا ہے کہ اس کا رمضان کیسے گزرا، یعنی کیسے اس نے رمضان کو گزارا، اگر رمضان کے بعد وہ اپنے اللہ سے رشتے کو مضبوط کرتا رہا تو اس کا رمضان صحیح گزرا. یہ شیخ مجدد الفتحانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. وہیں پر امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں حدیث شریف لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر صبح ہر روز آسمان سے فرشتوں کو نازل کرتا ہے. ایک مدینہ شریف میں، ایک مکہ شریف میں، ایک بیت المقدس میں، ایک مسلمانوں کے قبرستان میں، ایک بازاروں میں. یہ امام احمد بن حنبل کی کتاب کی حدیث آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. جو مکہ شریف میں فرشتہ آتا ہے وہ پکار کر یہ کہتا ہے کہ جس نے فرض چیزوں کو چھوڑا وہ اللہ کی رحمت سے نکل گیا. جو فرض چیزوں کو چھوڑا فرشتہ ندا کرتا ہے، جس نے فرض چیزوں کو چھوڑا وہ اللہ کی رحمت سے نکل گیا. جو مدینہ شریف میں ہے وہ فرشتہ ندا کرتا ہے کہ جس نے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا وہ آقا کی صفات سے محروم ہو جائے گا. بیت المقدس کا وہ فرشتہ ندا کرتا ہے کہ جس نے حرام مال کھایا اس کے نیک اعمال ختم ہو جاتے. چوتھا فرشتہ جو بازار میں اترتا ہے، جو قبرستان میں اترتا ہے، وہ پکار کر کہتا ہے ان مردوں سے جو قبروں میں، بتاؤ تمہاری خوشی اور غم کا کون سا دن تھا. تو وہ پکار کر مردے کہتے ہیں کہ ہمارے خوشی کا دن، سرور کا دن وہ تھا جب ہم نے قرآن کلام پاک کو پڑھا، قرآن کلام پاک کی تلاوت سنی، علماؤں کی مجلس میں بیٹھا اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیے. ہمارا غمگین وقت وہ ہوئے کہ ہم نے اپنی عمر کو پوری ضائع کر دیا. اور پھر چوتھی زمانے جو بازار میں جو فرشتہ آتا ہے وہ ندا لگاتا ہے کہ اللہ کے روب کو جانو، اللہ گناہگار کو سزا دینے کا حق رکھتا ہے، مگر اللہ تم کو گناہگاروں کو سزا اس لیے نہیں دے رہا ہے کیونکہ تمہارے درمیان میں وہ نوجوان ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تمہارے درمیان میں وہ دودھ پیتے بچے ہیں، اللہ ان کی وجہ سے تم پر سزا نہیں دے رہا، تمہارے درمیان میں وہ ضعیف بوڑھے ہیں جو رکوع میں ہیں، تمہارے درمیان میں وہ جانور ہیں جو گھاس کھا رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے یہ ماہ مبارک کا آخری دہا ہے. ہم اللہ سے بھیک مانگتے ہیں ان نوجوانوں کا وسیلہ دے کر جو اللہ کے خوف سے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں کہ اللہ رحم کر دے. اللہ سے ہم بھیک مانگتے ہیں ان ضعیف بوڑھوں کا جو رکوع میں ہے، اللہ اس وبا سے ہم کو چھٹکارا دلا دے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے کہا کہ کثرت سے استغفار پڑھو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ استغفار پڑھو، استغفار پڑھو، استغفار پڑھو کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہاں پر علماء کرام نے لکھا کہ استغفار کے بارے میں بنی اسرائیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، یہ واقعہ نے فرمایا کہ ایک شخص تھا جس نے 500 سال بغیر ریاکاری کے اللہ کی عبادت کی. 500 سال جس نے بغیر ریاکاری کے اللہ کی عبادت کی. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اس کا فیصلہ ہوا حشر کے میدان میں، تو اللہ نے کہا کہ اس کو میں اپنے فضل سے جنت میں، فرشتوں کو فضل سے جنت میں لے کر جاؤ. وہ شخص کہتا ہے یا اللہ تیرے فضل سے میرے اعمال، میں 500 سال تیری عبادت کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کی ایک آنکھ کی بینائی اور اس کے اعمال پلے میں رکھ دو. جب اس کی آنکھ کی بینائی ایک پلے میں رکھی جاتی ہے اور اس کے اعمال 500 سال کی بغیر ریاکاری کے اعمال میں اس پلے میں رکھے جاتے، تو معلوم ہوا کہ اس کے اعمال کم پڑ گئے، اللہ کی نعمت زیادہ تھی. تو اللہ فرمائے گا اس کو لے جا کر جہنم میں ڈالو. جب اس کو جہنم میں لے کر جا رہے تو اس کو خیال آتا، پکار کر کہتا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ کی رحمت جوش میں آتی، اللہ فرماتا ہے کہ اس کو میں معاف کرتا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
یہاں پر میں نے علماء کرام کی زبان سے سنا اس واقعے کو کہ امام حسن شہزادی جنت کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے، آ کر ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، اے شہزادے جنت، مجھے اولاد نہیں ہوتی ہے۔ تو امام حسن نے اس کو قریب بلا کر اس سے کہا کہ تو استغفر اللہ پڑھا کر۔ پھر اس نے کہا کہ میں کب آ کے ملوں؟ تو امام حسن نے کہا، شہزادہ جنت نے کہا، نواز رسول نے کہا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گود میں اٹھا لیتے تھے، اپنے کندھے پر سواری کرتے تھے، امام حسن نے ارشاد فرمایا کہ جب تیرے 10 بچے ہو جائیں گے جب آ کے ملنا مجھ سے۔ اور بعد میں آیا اور حضرت امیر معاویہ کو ساتھ لے کر آیا اور بولا کہ امام حسن میرے 10 بچے ہو گئے۔ امیر معاویہ نے پوچھا کہ کیا آپ نے کون سا وظیفہ اس کو دیا؟ تو امام حسن نے ارشاد فرمایا کہ سورہ نوح میں اللہ نے فرمایا استغفر اللہ پڑھو، اللہ تم کو دولت دے گا، تم کو اولاد دے گا، اللہ آسمانوں سے بارش نازل کرے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار اور ماں اور بہنوں، استغفر اللہ کثرت سے پڑھیے، اپنے گناہوں سے اللہ سے بھیک مانگے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وہیں پر میرے عزیز دوستوں ایک اور واقعہ میں نے علماؤں کی زبان سے سنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو بارش کے لیے سب لوگ جمع ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ موسیٰ، تمہاری قوم میں گناہگار ہے، اس ایک گناہگار کی وجہ سے میں بارش کو نازل نہیں کروں گا، اور اس سے کہو کہ وہ سب سے نکل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو گناہگار ہے، جو باغی ہے اللہ کا، وہ سب سے نکل جائے۔ وہ شخص کو معلوم تھا کہ میں گناہگار ہوں، وہ دل سے اللہ سے دعا کرتا ہے، پکار تڑپ کر کہ یا اللہ معاف کر دے پروردگار، اگر آج ان سب کے سامنے اگر میں سب سے نکل جاؤں گا تو لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے، میری زندگی برباد ہو جائیں گی، میری بے عزتی ہو جائیں گی، میرے گھر والے برباد ہو جائیں گے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت موسیٰ اعلان کرتے ہیں کہ کیا وہ شخص نہیں نکلے گا جو اللہ کا گناہگار ہے اور اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے؟ وہ پھر اللہ سے بھیک مانگتا ہے، پروردگار ان تمام لوگوں کے سامنے مجھے رسوا مت کر دے۔ تیسری مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ مجھے اس کا نام بتا دے گا، میں اس کا نام کہوں گا۔ تو وہ شخص رو رو کر اللہ سے خاموشی سے کہتا ہے، پروردگار، کیونکہ پکار بھی نہیں سکتا، رو رو خاموشی سے بے آنسوؤں سے اللہ سے بھیک مانگتا ہے، پروردگار میری لاج رکھ دے، میرے اللہ میرے کو بے عزت مت کر دے، میں استغفر اللہ کہتا ہوں، مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ کہتا ہوں۔ اچانک بارش شروع ہو گئی، اچانک بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ، آپ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ اس شخص کو نکال دو اور آپ بارش کو نازل کر دیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی شان کے مطابق کہ موسیٰ، اس نے مجھ سے صلح کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے اللہ اس کا نام تو بتا دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ، میں اس وقت بھی اس کا نام نہیں بتایا کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، آج اس نے مجھ سے صلح کر لی تو میں اس کا نام کیسے بتاؤں گا؟ یہ اللہ کی شان رحیمی اور شان کریمی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ وہیں پر کنز الایمان کی حدیث شریف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کی دولت ختم ہو گئی، وہ اللہ سے بھیک مانگا، پروردگار میری دولت ختم ہو گئی، یا اللہ مجھے دولت دے دے۔ اللہ فرشتوں کو حکم کرے گا دولت دے دو، تو فرشتے کہیں گے اللہ آپ کا حکم ماننا ہمارے لیے ہم مانیں گے یا پروردگار، مگر یہ شخص آپ سے صلح نہیں کیا، رجوع نہیں ہوا۔ اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں دولت دو۔ 70 مرتبہ اسی کرتا ہے، دولت اللہ کے کرم سے آتی ہے، کھوتا ہے، پھر اللہ سے بھیک مانگتا، اللہ دیتا ہے، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں۔ ایک دن جب وہ اپنے بستر پر لیٹا بیٹھا سوچتا ہے کہ میں کتنا گناہگار ہوں، کتنے مرتبہ میں گناہ کیا، اللہ سے بھیک مانگا اور اللہ مجھے دیتا رہا، اور پھر اٹھتا ہے اور سچے دل سے بولتا ہے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اب آج سے انشاءاللہ
میں تیرے سے بغاوت نہیں کروں گا اور تجھ سے صلح کر لوں گا. تو بھیک مانگ کر اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ استغفر اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کثرت سے استغفر اللہ پڑھتے رہیے. دل سے بولیے کہ اللہ ہم کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے شہرک کے قریب ہے، یاد رکھو. اللہ ہمارے شہرک کے قریب ہے. اللہ ہمارے شہرک کے قریب ہے، یاد رکھو. حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تاکید کی کہ سجدہ کرو، جتنے سجدے کرو گے اللہ سے قریب ہوگے، اللہ تمہارے مقامات کو، درجات کو بلند کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. تو اللہ ہمارے شہرک سے قریب ہے. میرے عزیز دوستوں، میری عزتدار اور ماں اور بہنوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آخری دہے میں، اس رمضان کے مبارک مہینے میں جہاں پر اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ کی رحمت ہم کو تلاش کر رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو وہ توفیق دے کہ ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں. ہم اپنے ندامت کے آنسو اللہ ہمارے آنکھوں میں لائے اور ہم خوب رو رو کر رات کے اندھوروں میں اٹھ کر ہم اللہ سے بھیک مانگیں کہ پروردگار یہ ماہ مبارک کے صدقے طفیل میں تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے. میرے عزیز دوستو، آنسوؤں سے، ندامت سے یہ ہم کو رو رو کر اپنے رب کو منانا ہے. دو آنکھوں کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، جو ایک اللہ کی خوف سے اپنے آنکھ میں آنسو لاتی ہے اور دوسرا جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتی ہے. تو ہم کو بھیک مانگنا ہے اللہ سے، ان آنسوؤں سے بہا کر اللہ کے سامنے. اللہ سب جاننے والا ہے، مگر ہم اپنی زبان سے اقرار کریں گے پروردگار تو ہی ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، تو ہی ہمارے گناہوں کو جاننے والا ہے. فاروق اعظم روتے تھے، فاروق اعظم روتے تھے. صاحب رسول آ کے بولے، یا فاروق اعظم اللہ تو آپ سے راضی ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان میں کیا ہے. یہ فاروق اعظم کہہ رہے ہیں، یاد رکھو جس کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا تھا وہ فاروق اعظم. تو آپ اور ہم کس کھیت کی مولی، ہم ان کے پیر کے دھول بھی نہیں ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خوب رو رو کر اللہ سے بھیک مانگیے کہ اللہ ہم تمام کو، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. خوب رو رو کر اللہ سے دعا کریے کہ پروردگار ہمارے وطن عزیز میں اس وبا کا خاتمہ کر دے. اللہ ہی انشاءاللہ تعالی اس وبا کا خاتمہ کرے گا. ہم تمام کو پورے احتیاطی تدابیر کو استعمال کرنا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف امام غزالی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جب حشر کا میدان ہوگا، آگ، جہنم کی آگ سے سب پریشان ہوں گے، سب لوگ آگ کی گرمی سے پریشان ہوں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امی آئیں گے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیالہ دیں گے اور کہیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے کو اس آگ پر ڈال دیجئے تاکہ آگ کی گرمی میں، اس کی شدت میں کمی آ سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا پانی ہے؟ تو جبریل امی عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آپ کی امت کے گناہگاروں کے آنسو ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، خوب جوش میں اللہ کی رحمت. اللہ سے بھیک مانگنا ہے. اسد الدین اویسی گناہگار ہے، اللہ جانتا ہے میں کیا 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 ہوں. اللہ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابیوں پر کامیابیاں دیتا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اس کا فضل ہے. ہم کو نہیں ملی کامیابی بنگال میں، تمل ناڈو میں، الحمدللہ ہم پھر کوشش کریں گے. میں سلام کرتا ہوں اپنے ان تمام مجلس کے رفقاؤں کا جنہوں نے محنت کی، اور ہم محنت کریں گے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ مجلس اتحاد المسلمین کے مخالفین ہیں، میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے دل میں مجلس اتحاد المسلمین کی محبت کو پیدا کر دے. میری نظر میں شکست اور کامیابی کا پیمانہ الگ ہے. کامیابی یہ نہیں ہے کہ دشمن کو تہس نہس کر دیا جائے. کامیابی یہ ہے کہ اگر کامیابی نہ بھی ملے تو راہ حق کے راستے سے منہ نہیں موڑنا. یہ کامیابی ہے کہ راہ حق سے منہ نہیں موڑنا اور دشمن کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکانا، چاہے دشمن کوئی حکومت ہو، وزیر اعظم ہو، چیف منسٹر ہو، کوئی ہو. یہ جدوجہد مجلس اتحاد المسلمین کرتی آ رہی اور کرتی رہے گی انشاءاللہ تعالی. کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ حضرت بلال کو گرم گرم ریت پر لٹا کر گرم پتھر سینے پر رکھ دیے گئے. حضرت سمیہ کو نیزے سے زخمی کر کے شہید کر دیا گیا. حضرت قباب کو
پھانسی پر لٹکایا گیا تو مسکراتے ہوئے ایک صحابی رسول کو 2 اونٹوں میں چیر دیا گیا. امام حسین نے اپنی آل کو، اپنی اولاد کو قربان کر دیا، اپنے سر کو کٹا دیا. یہ کامیابی اور انشاءاللہ تعالی اللہ مجلس کو کامیابی دے گا. آج الحمدللہ اتر پردیش میں ایک ہمارا ضلع پریشد کا ممبر تھا، آج ہمارے 22 ہو چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی اور بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ ہم کو کامیاب کرے گا. مگر جو لوگ مجلس پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ مغربی بنگال میں ممتا بنرجی کو مسلمان ووٹ جو 75% مسلم ووٹ ملا اور ہندو ووٹ کتنا ملا؟ 39%. اس کے بعد اتنا چنڈی پات، شانڈلیا، برہمن سب پکار لیے اور کچھ نہیں کیا مسلمانوں کے لیے. بنگال میں کچھ نہیں کیا. چیلنج سے کہہ رہا ہوں. مگر خیر انشاءاللہ تعالی ایک سیاسی پارٹی کی زندگی میں یہ نصیب و فراز آتے ہیں، ہم کو ضرور کامیابی ملے گی. بہار میں نہیں ملی، 5 سال کے بعد ملی انشاءاللہ تعالی. اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہم تمام کے گناہوں کو معاف کرے گا اور انشاءاللہ تعالی اللہ مجلس کو اور عروج دے گا. اللہ مجلس سے انشاءاللہ تعالی اور خیر کے کام لے گا، انسانیت کی خدمت کرے گا. میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ پورے کووڈ کے گائیڈ لائنز پر عمل کریے، پوری سیفٹی کو فالو کریے، سوشل ڈسٹینسنگ کو اور ماسک کو پہنیے. یہ عجیب ہمارے دوست ہیں پیارے، ناک دکھاتے ہیں، ماسک ہے مگر ناک. ارے اتنی ناک سے محبت کیوں ہے پیارے؟ ناک کو چھپانے سے تمہاری عزت میں کمی آنے والی نہیں ہے. ناک کو چھپاؤ گے تو ناک برقرار رہے گی، ناک کو دکھائیں گے تو کووڈ گھس جائیں گا اس میں، اور جب کووڈ ناک میں گھس گیا تو پھر آپ کو خدا نخواستہ پریشانی ہوں گی. تو نہیں ناک پہ. ارے بھائی صاحب ماسک پہنیے، اگر نہیں پہنیں گے تو آکسیجن کا ماسک لگے گا خدا نخواستہ چہرے پہ، آکسیجن کا ماسک لگے گا. اگر بیڈ مل گیا تو، کیونکہ مودی جی آکسیجن نہیں دینے والے ہیں آپ کو، انہوں خود پوری آکسیجن رکھ لی اپنے پاس. اس لیے یہ پوری تدابیر کو استعمال کریے. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار جو لوگ بیمار ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل اور کرم سے ان کو شفا دے دے. اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اللہ سبحانہ و تعالی جن کا انتقال ہو گیا اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اللہ ان کے افراد خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی سے ہم بھیک مانگتے ہیں اللہ سے اس روزے کی حالت میں سوکھے ہوئے ہونٹوں سے حلق جو ہمارا سوکھ چکا ہے، پروردگار ہمارے وطن عزیز میں اس کورونا کو خاتمہ کر دے. اللہ پروردگار اس پلیگ کو ختم کر دے رب العالمین. اللہ آپ کن فیکون فرما دیجیے. اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں. پروردگار چھٹکارا دلا دیجیے یا رب العالمین. یا ارحم الراحمین، یا جبار، یا ستار، یا غفار، یا لطیف، یا الولی. یا اللہ ہم کو چھٹکارا دلا دیجیے. یا اللہ رحم فرما دیجیے. پروردگار اللہ رحم فرما دیجیے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.